کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ پاکستان دنیا کی چھٹی بڑی معیشت بن سکتا ہے؟ جی ہاں، تو یہ ہے آپ کے لیے ایک خوشخبری۔ پاکستان بنے گا دنیا کی چھٹی بڑی معیشت۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ UK ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ گولڈمین سیکس کی رپورٹ میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ امریکہ کی گزشتہ دہائی کی نسبت مضبوط کارکردگی کو دہرانے کا امکان نہیں ہے۔ گولڈمین سیکس کی جانب سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق اگر پاکستان مناسب پالیسیوں اور اداروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرے تو پاکستان 2075 تک دنیا کی چھٹی بڑی معیشت بن جائے گا۔ دی پاتھ ٹو 2075 کے عنوان سے دستاویز میں، جس کے مصنفین ماہر معاشیات کیون ڈیلی اور ٹاڈس کیڈمیناز نے پیشگوئی کی ہے کہ 2075 تک 5 بڑی معیشتیں چین، بھارت، امریکہ، انڈونیشیا اور نائجیریا ہوں گی۔ پاکستان کے مستقبل کی پیشگوئی اس کے آبادی میں اضافے کی تناظر میں کی گئی، جو مصر اور نائجیریا کے ساتھ مل کر اسے اگلے 50 سالوں میں دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں شامل کر سکتا ہے۔ اس وقت تک پاکستان کی حقیقی GDP $12.7 ٹریلین اور اس کی فی کس GDP $27,100 تک بڑھنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ دونوں ماہرین اقتصادیات 2035 میں چین کی مجموعی گھریلو پیداوار کو امریکہ سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ہندوستان کی GDP تقریباً 2075 میں امریکہ کے GDP سے کچھ حد تک آگے نکل جائے گی۔ بریک یعنی BRIC برازیل، روس، بھارت اور چین کے ترقی پذیر ممالک کا مخفف ہے کہ معیشتوں کے لیے طویل مدتی ترقی کے تخمینوں کا خاکہ پیش کرنے کے 2 دہائیوں کے بعد گولڈمین سیکس نے انہیں 70 ابھرتی اور ترقی یافتہ معیشتوں کا احاطہ کرنے کے لیے ایکسپینڈ کیا۔ ڈیلی اور گیڈمیناز نے اپنی رپورٹ میں تحفظ پسندی اور موسمیاتی تبدیلی کو ایسے خطرات کے طور پر دیکھا جو خاص طور پر ترقی اور آمدنی دونوں کے لیے اہم تھے۔ ماہرین اقتصادیات نے خاص طور پر ماحولیاتی تباہی اور عوامی قوم پرستی کو اپنے تخمینوں کے لیے خطرات کے طور پر اجاگر کیا۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ عالمی نمو گزشتہ 10 سالوں میں اوسطاً 3.6% سالانہ سے کم ہو کر 3.2% تک رہ جائے گی۔ ماہرین اقتصادیات کا اندازہ ہے کہ 2024 اور 2029 کے درمیان عالمی شرح نمو اوسطاً 2.8% رہے گی اور اس وقت سے یہ بتدریج زوال پذیر ہوگی۔ انہوں نے پیشگوئی کی کہ ابھرتی ہوئی مارکیٹیں صنعتی ممالک کے ساتھ ملنا جاری رکھیں گی، جن میں چین، امریکہ، بھارت، انڈونیشیا اور جرمنی شامل ہیں، جو ڈالر میں ماپنے پر سب سے بڑی معیشتوں کے لیگ ٹیبل میں سر فہرست ہیں۔ نائجیریا، پاکستان اور مصر بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے پیشگوئی کی کہ امریکہ کی گزشتہ دہائی کی اپنی نسبتاً مضبوط کارکردگی کو دہرانے کا امکان نہیں ہے اور ڈالر کی غیر معمولی مضبوطی بھی اگلے 10 سالوں میں ختم ہو جائے گی۔ ماہرین اقتصادیات نے لکھا کہ ان کے تخمینوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا عالمی ممکنہ ترقی کے اعلیٰ آبی نشان سے گزر چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس متوقع سست روی میں سے زیادہ تر آبادی کی وجہ سے ہے اور گزشتہ 50 سالوں میں عالمی آبادی میں اضافہ نصف رہ گیا ہے۔ ماہر معاشیات کیون ڈیلی اور ٹاڈس کیڈمیناز کے زیر تصنیف دی پاتھ ٹو 2075 پیپر میں کہا گیا ہے کہ 2075 تک 5 سب سے بڑی معیشتیں چین، ہندوستان، امریکہ، انڈونیشیا اور نائجیریا ہوں گی، جن میں پاکستان کے ساتھ مناسب پالیسیوں اور اداروں کی وجہ سے چھٹے نمبر پر آنے کا امکان ہے۔ مقالے کے مطابق پاکستان کے مستقبل کے ستارے کی حیثیت اس کی آبادی میں اضافے کی وجہ سے کی گئی ہے، جو اسے اگلے 50 سالوں میں دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں شامل کر سکتی ہے۔ پیپر پروجیکٹ کے مطابق پاکستان کی حقیقی GDP 2075 تک بڑھ کر $12.7 ٹریلین ہو جائے گی اور اس کی فی کس GDP $27,100 تک بڑھ جائے گی۔ مقالے میں مزید کہا گیا ہے کہ جب تک عالمی سطح پر مربوط ردعمل کے ذریعے پائیدار ترقی کے راستے کو یقینی نہیں بنایا جاتا، موسمیاتی تبدیلی ان تخمینوں کو خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک کے لیے بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔ مزید برآں یہ کہتا ہے کہ بہت سے ممالک میں پاپولسٹ قوم پرستوں کے اقتدار میں آنے سے تحفظ پسندی میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر عالمگیریت کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس طرح تمام ممالک کے آمدنی میں عدم مساوات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
2075 तक देखते हुए मुसन्निफीन खबरदार करते हैं कि दुनिया की तरक्की जो पहले ही दहाइयों में मदम हो चुकी है, मज़ीद जनूब की तरफ बढ़ रही है। ज़्यादातर सुस्त रवी आबादी के इजाफे में कमी की वजह से है। पिछली निस्फ सदी के दौरान प्लैनेट पर लोगों की तादाद एक साल में 2% से बढ़कर अब 1% से भी कम हो गई है और तवक्को है कि 2075 तक ये सिफर के करीब गिर जाएगी। मुसन्निफीन का मजीद कहना है कि अगर आपकी आबादी में इजाफा नहीं हो रहा तो तेज़ इक्तिसादी तरक्की को बरकरार रखने का वाहिद तरीका पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाना है। रिपोर्ट में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि उभरती हुई मंडियों और तरक्की याफ्ता मईशतों दोनों में पैदावारी सलाहियत में कमी आई है, जिसकी वजह कारोबारी दुनिया में एक्टिविटीज़ की कमी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वो जान सकें जो जानना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और सलामती को कायम दायम रखे और साथ हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।